बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम, यानी वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब कि जिससे हमने इस मुल्क को एक फलाही रियासत की तरफ लेके जाना है, वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं हमारी एहसास की जो टीम है, जिसने 3 साल लगाए सारे मुल्क में डेटा बनाने के लिए कि जिससे हमें पता चले कि हर ख़ानदान जो पाकिस्तान में उनकी क्या हैसियत है, क्या उनके हालात क्या हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम था, 3 साल हमें लगे ये पूरा डेटा बनाने के लिए। तो जब तक वो डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, अंदाजों पे था। तो अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया। इसलिए आज मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम अनाउंस कर सकता हूं। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को याद कराना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज्यादा, सूद भी उन कर्जों पे सबसे ज्यादा देना पड़ा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे थे बाहर, उसमें तारीखी खसारा। रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज थी, हमें बाहर पैसे देने थे, जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्जे देने का। और हम खास तौर पे आज मैं फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुजार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट नहीं करे। अगर डिफॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज वापस करने पे। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासिर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर हुई। और खास तौर पे गरीब मुल्क मुतासिर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासिर हुए। और इस मुश्किल मरहले में मैं ये बड़े फख्र से आज कहना चाहता हूं कि जो मेरी टीम थी, जो एनसीओसी, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फैसले किए और डेटाबेस फैसले किए, और जिस तरह हमने कि एक तरफ खौफ ये था कि अगर कोरोना तेजी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन, लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी माइशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी माइशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिस तरह हमारी एनसीओसी ने, जिस तरह हमने फैसले किए। और इसमें बड़ी रिस्क भी थी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया हिंदुस्तान में, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि जी देखिए आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए, लोग मर जाएंगे यहाँ। लेकिन मुझे बड़ा आज फख्र है कि हम वो मुल्क हैं जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि वो मुल्क है जिसने चंद मुल्कों में से सबसे बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकला। और इसमें हम अपनी बात तो क्या करें, इसमें वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि जिस तरह हमने ये बैलेंस किया। और फिर
اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نارمل کر لیا. اور مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں جو جس طرح وہاں غربت بڑھی اور جس طرح ان کی اکانومی -7% پہ پہنچ گئی، اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس اس میں کیا تھی. امریکہ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور ان کی معیشت نیچے چلی گئی تو انہوں نے $4,000 ارب خرچ کیا اپنی معیشت کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لیے. پاکستان جس کی امریکہ کی 33 کروڑ آبادی اور ہماری 22 کروڑ، ہم نے ٹوٹل پیسہ $8 ارب خرچ کیا جس سے ہم نے اپنی معیشت کو بچایا. تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو لوگ بے روزگار ہوں گے، اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی. تو اس لیے ہم نے وہ جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے، ہم نے چھوٹے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی، اور ہم نے خاص طور پہ اپنی زراعت کو بچایا اور ہم نے کسی سٹیج پہ ان کو بند نہیں ہونے دیا. اور دوسرا، ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا، کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے. اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جاتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نے گر جانا تھا. تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالیسیز سے کیا ہوا. آج ہماری جو چاول کی گروتھ ہے، جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے، وہ 13.6% ہے. ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی. ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے. جو گندم ہے وہ 8%. یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اور جو پچھلے سال ہماری کاٹن فیل ہو گئی تھی، اس میں اس سال 81% گروتھ ہوئی ہے. اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر، وہ 1100 ارب روپیہ گیا ہے. اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے. ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے، یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کہ حالات اچھے، اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ تھی، ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا. کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا، ملک کی انڈسٹری اٹھے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ، اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ. لیکن میں اور انڈسٹریز بتا دوں کہ انجینئرنگ کے اندر 350% کے ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا، ان کا نفع بڑھا ہے 350 ارب روپیہ. ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر. گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے. اور آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے. جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے، ملک کی گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے؟ تو بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے. اور جو ہمارا ٹیکس ہے، جو پاکستان کی جو سب سے ہم پھنس جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا، اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں. یہ بڑا کم ہوا ہے پاکستان میں. تو ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے. میں صرف ایک اور بڑی خوشخبری سناؤں کہ جو آئی ٹی ہے، جو نوجوانوں کے لیے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا، پچھلے سال 47% اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر، اور اس سال لگ رہا ہے کہ 75% ہماری آئی ٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے. لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ
جو महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है। और मैं अपने जो हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उन्होंने तो उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना गवर्नमेंट पे। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं और तनकीद से माशरे को फ़ायदा होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूँ कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है, और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। तो एक ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, और मैं अपने जो हमारे नौजवान हैं वो तो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। उसके मुताबिक एक साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बता, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। अब चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज़्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। गैस के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूं कि हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें हो तो हम और कीमतें नीचे ले जाएं, लेकिन बाहर से भी जो आ रही हैं चीज़ें, उसमें ज़रा एक चीज़ याद रखें कि जो फ्रेट है, जो समुंदर से जो किश्तियों में सामान आता है पाकिस्तान में, 350% फ्रेट के अंदर इजाफा हुआ है। इसमें अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? फिर तेल पे आ जाए। असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब तेल, पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अब ज़रा ये भी ज़रा देख लें कि हमारे जो साथ साथ मुल्क हैं जिधर बल्कि गुर्बत हमारे से भी ज़्यादा है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपये लीटर। बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपये लीटर। पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपये लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्ज़ों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूँ। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपये लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है, और बांग्लादेश में 200 रुपये लीटर।
تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج 138 روپے کا بک رہا ہے. اب آٹے کے اوپر آ جائیں. آج اگر آپ دنیا کی ایوریج نکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے. آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 83 روپے کے جی پہ آٹا بک رہا ہے, اور وہ بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے, پاکستان میں 60 روپے کے جی آٹا بک رہا ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں. ہندوستان میں بک رہی ہے 338 روپے کی کے جی دال مونگ, بنگلہ دیش میں 334 روپے کی, اور پاکستان میں 162 روپے کی بک رہی ہے. لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا, وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں, یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اور کم سے کم بوجھ پڑے. بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے, وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائی افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا, جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں, اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں, یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے, کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. اس میں 1400 ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے, اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے. یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں, آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے. پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر, اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی, تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے, تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے, اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام. ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم قرضے دے رہے ہیں 22,000 نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے قرضے دیے, جس کے اندر 30 ارب روپیہ ہم دے چکے ہیں. 30 ارب روپیہ یہ
22,000 بزنس کے لیے، ساتھ ساتھ 2 لاکھ لوگوں کو سکلز ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم، اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول سٹائپنڈس یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس بڑے پروگرام میں، جس میں صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایجوکیشن، صوبے، ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول سٹائپنڈس، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ اور آخر میں ہیلتھ کارڈ، میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت ایک خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کے لیے، اسی لیے شوکت خانم بنا تھا۔ وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا، جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا، اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی، تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو، تو اس لیے وہ سوچا تھا۔ تو میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا، اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہوں اور وہ جا کے کسی بھی ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں۔ اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں، مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے۔ اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں، گلگت بلتستان میں کر رہی ہے۔ میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام، اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں پروگرام، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں، جو مزدور ہیں، جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں، ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں۔ آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا، اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ، یہ بڑا آسان ہے، جب یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے، یا انگلینڈ میں تو چیزیں ہی نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی۔ لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے۔ جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر۔ اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں۔ میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।